سبحان اللہ 5 کام رسول کرتے تھے. سبحان اللہ کیا بات ہے مولا کیا بات ہے 5 کام رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ انجام دیتے تھے. کانت دخلت علیہ سبحان اللہ اذا کانت دخلت علیہ کہ جب بھی بی بی معظمہ تشریف لاتی سبحان تھی. اللہ یہ جب بھی کا لفظ کیا ہوا ہے؟ ایک دفعہ نہیں ہوا, اللہ اکبر. 2 دفعہ نہیں ہوا, جب بھی یعنی ہمیشہ. سبحان اللہ سبحان اللہ جب بھی تشریف لاتی تھی قام اللہ الیہ اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول اللہ کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ کھڑے ہونے کے بعد تیزی کے ساتھ اللہ اکبر جس سمت سے عصمت و طہارت کا مرکز آ رہا ہوتا اس طرف جلدی سے پھرتے تھے. بسم اللہ بسم اللہ. کیوں جلدی سے؟ کہ فاطمہ کے قدم کم آگے پڑے, میرے قدم زیادہ آگے سبحان پڑے. اللہ سبحان اللہ قبلہ کیا بات ہے جناب کیا بات ہے. تیزی سے جاتے تھے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ مقام عام مقام نہیں ہے کسی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اپنا مقام ہے اصحاب کا, لیکن رسول اللہ نے کسی کے لیے ایسا نہیں کیا. کوئی نہیں لا سکتا کوئی ضعیف سی حدیث بھی کہ کسی کے لیے ایسا کیا ہو. وہ رسول جس کے لیے کائنات کا ہر نبی اٹھ جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ولی اٹھ جائے, ہر فرشتہ قیام کر رہے, سبحان اللہ. باادب ہو جائے, باملاحظہ ہو جائے, ہوشیار ہو جائے, وہ نبی جو ہے وہ فاطمہ کے ادب کے لیے چل کے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ کیا بات ہے جناب کیا بات. فاطمہ کے ادب کے لیے بسم اللہ پہلا بسم کام اللہ بسم اللہ. کہ رسول اللہ فوری اس طرف جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسرا کام رحمہ کہ فاطمہ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لفظ رحبہ آ گیا ہے, اس کا ترجمہ اردو میں موجود ہے, ہم خوش آمدید کہہ کے گزر جاتے ہیں, اللہ لیکن اس کے اندر طاقت اتنی ہے. اللہ مرحباً بکا اصل میں جب جنت میں لوگ جائیں گے مستحقین جنت تو جنت انہیں مرحبا کہے گی. اللہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کو کیا کہے گی؟ مرحباً بکا. اللہ تو رسول اللہ بھی یہ فرماتے ہیں مرحباً بکی سبحان اللہ. یا ابنتی, اے میری بیٹی. لفظ کیونکہ کم ہے خوش آمدید. یہ دوسرا کام رسول اللہ. ماشاء اللہ. تیسرا کام یہ انجام دیتے تھے قبل یدی, اللہ اللہ ہاتھ چومتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کے قول نہیں ہے, یہ فعل ہے. ہاتھ چومتے تھے. اللہ دوسری روایت میں ہے سر کا بوسہ دیتے تھے. تیسری روایت میں ہے قبل بین پیشانی کے درمیان بوسہ دیتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تینوں روایتیں موجود ہیں, شیعہ کتابوں میں بھی ہیں, اہل سنت کتابوں میں. پھر بڑے ادب سے بڑے احترام سے فاطمہ کو ساتھ ساتھ لے کے آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ لانے کے بعد اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اللہ اجلسہا فی مجلسی, کہ اپنی جگہ پر بٹھاتے بٹھاتے تھے. جب اپنی جگہ بٹھاتے تھے کیا مراد تھی رسول اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ یاد رکھنا جب بھی فاطمہ آ جائے اللہ تو میں رسول سے اپنی جگہ بٹھاتا ہوں. اللہ اللہ. اگر کل یہ دربار میں آئے تو جگہ چھوڑ دینا. یہ مقام رکھتی ہے اتنا کہ یہ میری جگہ بیٹھ سکے. ہاں یہ خاتون ہے لیکن ساری نبوت کی کمالات اور صلاحیتیں رکھتی ہے. میں یہاں منبر پہ ہوں, ناقص العلم ہوں, گنہگار انسان ہوں. میں کسی بھی باہر فرد کو کہوں آ کے یہاں بیٹھ جاؤ, یا آپ میں سے کسی سے کہوں علماء کے علاوہ, تو آپ کہیں گے مولانا ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے. آپ بھی ذرا اس سے کہنے سے احتیاط کریں کیونکہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے.
اور اگر کوئی واقعاً یہ صلاحیت رکھتا ہو، میں قبلہ صاحب سے کہوں گا، عمرانی صاحب یا کسی بھی عالم سے کہ آپ آئیں یہاں تشریف رکھیں، تو آپ کے آپ نے انصاف کیا ہے، کیونکہ یہ جگہ کے قائل لائق ہے، یہ اس لیے بٹھایا، یہ صلاحیت رکھتے ہیں، یہ انہوں نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، ان کی کرم نوازی ہے، پتہ میں اس قابل پھر بھی نہیں ہوں، لیکن ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ ان کو ایسا لگا ہے کہ میں اس قابل ہوں۔ جب اپنے مقام پر کوئی کسی کو بٹھاتا ہے تو اس میں وہ صلاحیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے قدیر میں اپنے مقام پہ حکومت پہ علی کو بٹھایا، اور ہر روز اپنی گھر میں جگہ پہ فاطمہ کو بٹھا کے بتایا کہ یہ دونوں صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب، دونوں کوالٹیز رکھتے ہیں، کمالات رکھتے ہیں۔ واہ واہ، علی میری مسند پہ بیٹھنے کے لائق ہے، بے شک بے اور شک۔ فاطمہ گھر میں جتنے امور ہیں وہاں پہ میں، کیونکہ گھر میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، کیا بات، اللہ بھی کیا ہوں، بات ہے رسول جناب، اللہ بھی کیا ہوں، بات ہے جناب، خلیفۃ اللہ بھی کیا ہوں، بات، ولی اللہ بھی ہوں، واہ واہ، عبداللہ بھی ہوں۔ واہ 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 واہ، بے تو میں شک فاطمہ کو ساری جگہ بٹھا کے بتا رہا ہوں کہ یہ صلاحیت رکھتی بے ہے، شک بے اس شک کے بے اوپر شک نہ کرنا، اس کے بارے میں سوچنا نہ، اس کو جھٹلانا نہ، اس کو جھٹلانا خدا کو جھٹلانا ہے، عذاب الہی سے ڈرنا۔ ہاں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے رسول جب تک تم ان میں موجود ہو میں اس امت پر پچھلی امتوں کی طرح عذاب نازل نہیں کروں گا، تیری برکت کی وجہ سے، سبحان اللہ، بے شک تیری برکت کی وجہ سے۔ لہذا عزیزان محترم آخری جملے ہیں میرے، توجہ رکھیے گا۔ بسم اللہ۔ معصومہ کے لیے رسول اللہ یہ 5 کام انجام دیتے تھے، بسم اللہ جناب، امت کو بتاتے تھے، کیا وجہ تھی؟ پھر جب بی بی معظمہ تشریف لے کے جانا چاہتی تھی تو یہ نہیں کرتے تھے کہ اٹھ کے اس جگہ بیٹھ جاتے تھے، نہیں، روایات میں موجود ہے، اٹھتے تھے اسی طرح اور بی بی کو لے کے جاتے تھے وہاں تک جہاں تک مقصود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ عظمت ہے فاطمہ، العظمت للہ، کوئی شخص اس کو نہ بیان کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، یہ رسول کی ذات کو پتہ ہے۔ ایک دفعہ نہیں، ہمیشہ رسول ایسا کرتے تھے، اور یہ بھی روایت موجود ہے جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کے گھر آتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اور جب بھی کسی سفر سے کے لیے جانا چاہتے تھے تو فاطمہ الزہرا کے گھر میں آخر میں آتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جو رسول جو روایات میں موجود ہے ہر سفر پہ اس گھر میں آتے تھے، ہر سفر سے پہلے بھی، شروع میں بھی، آخر میں بھی، اور جب سفر آخرت کر رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی اور کی گود میں سر ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا مدلل بات کی ہے قبلہ، کیا بات ہے جناب، کیا میں بات، نے جملوں میں دلیل دے دی، یہ جھوٹ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، کہا جاتا ہے بسم اللہ، یہ معظمہ کی گود میں سر تھا بے شک رسول بے اللہ کا، شک بے شک، کیونکہ سفر آخرت سب سے بڑا، اس سفر میں تو رسول تشریف لے جاتے تھے واپس آ جاتے تھے، اس میں یہ رسول کی سنت تھی، تو یہاں سنت کیسے بدل گئی؟ جو سفر کر رہے تھے اس دنیا سے، یہ سنت نہیں بدلی، یہ مولویوں نے بدلا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ باتیں بہت ساری جھوٹ کذب، میں اکثر کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ جھوٹ مسجدوں میں بولتے ہیں، اس کے بعد عدالتوں میں بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ غور کر لیجئے گا، مسجد النبی میں بیٹھا ہے، میرے پاس کلپ موجود ہے، ٹائم نہیں، آپ سن لیجئے گا، مدنی مولوی کا نام ہے، لکھنا رسول اللہ کو اوپر سے بھی دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا۔ سعودیہ کا پیڈ مولوی ہے، کوئی ادھر ادھر کی مسجد کا نہیں ہے، پیڈ مسجد النبی کا نوکر، وہاں کھڑا ہو کے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ لے سکتے ہیں آپ اس سے دکھائے امت کو کہ اس جگہ کھڑا ہو کے یہاں رسول تشریف فرمائے ظاہر باطن ہر قسم، ادھر کھڑا ہو کے کہہ رہا رسول کو اوپر سے دیکھ کر اپنا نام بھی پڑھنا، جس کے لیے اللہ کہہ رہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر. بچہ سنے گا یہ کلپ اور کہے گا مسجد النبی کا مولوی کہہ رہا ہے, مفتی کہہ رہا ہے, تو اس کو آپ بھیجیں قرآن پڑھنے کہ قاری صاحب آئے قرآن پڑھو یا مسجد میں جاؤ, تو وہ کہے گا کہ میں نے کلپ سنا کہ رسول اللہ کو اوپر سے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد پڑھنا نہیں آتا تھا, تو میں کیوں نہیں جاؤں پڑھنے. یہ میں آپ کو وہ درد بیان کر رہا ہوں. خدا کی قسم ہم پر واجب ہے کہ ہم سب سے پہلے عمل کے طور پر اصلی شیعہ بنیں اور اس کے بعد عقیدے کے اعتبار سے اصلی. کیونکہ عمل مقدم میں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ عمل لوگ دیکھتے ہیں, عقیدہ جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے, باقی چھپا رہتا ہے. کیونکہ سلمان کا بھی یہی حال تھا کہ ابو ذر کو سلمان کے اعمال تو نظر آتے تھے لیکن عقیدے کا نہیں پتا تھا. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا, اے ابو ذر اگر سلمان کے عقیدہ معرفت ولایت کا تجھے پتا چل جائے تو تجھے قتل کر دیں. لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں, ہم عملی اعتبار سے جس آفس میں کام کریں ہماری ایمانداری, جس گھر میں کام کریں, جس فیلڈ میں کام کریں ہماری ایمانداری ہونی چاہیے, ہمارے اندر ذکاوت ہونی چاہیے. آج دور بڑا آئندہ خطرناک آ رہا ہے, بی بی سے توسل کو نہیں چھوڑنا. بی معظمہ کی 2 رکعت نماز زیارت ہر روز آپ نے پڑھی. خدا کی قسم یہ آپ کو اس معراج پہ لے کے جائے گی. بی بی معظمہ کا نام جو صلوات اکثر علماء بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, نماز میں قنوت میں پڑھا کریں, ہر نماز میں پڑھا, واجب نماز میں, خاص طور پر نماز شب میں. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم, کہ اے اللہ اتنی تعداد میں جس کا تیرا علم احاطہ کرے. اللہ اکبر. اللہ تو درود بھیج فاطمہ پہ, ان کے شوہر پہ, ان کے بابا پہ, ان کے بچوں پہ, اور وہ راز پہ جو فاطمہ میں چھپا ہوا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اس راز پہ سر مستودع فیہا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھپا ہوا راز ہے. کتنا درود میں نے ایک دفعہ پڑھا, کتنا درود جس کا احاطہ اے اللہ تیرا علم کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر دوسرا جو بڑا ضرور بولے, پھر اپنی دعا پڑھیں, الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ کے حق کا, فاطمہ کے بابا کے حق کا, فاطمہ کے شوہر کے حق کا, فاطمہ کے بیٹوں کے حق کا, اور اس راز کا جو فاطمہ میں چھپا. اس کے بعد آپ دعا مانگے, اللہم کن لولیک الحجۃ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. خدا کی قسم نماز کی لذت آپ کی دوبالا ہو جائے گی. ماشاءاللہ. یہ ضرور انجام دیں خدا کی قسم. ماشاءاللہ. یہ معرفت کے درجے آپ کو, گناہ بخشے جائیں گے, اندھیرے ختم ہو جائیں گے, تاریکیوں سے نکل جائیں گے, ظلمتوں سے ساری چھٹ جائیں گی. آپ بلندیوں کو جب طے کریں گے, یہ ظاہری مقامات سے نکل کر باطنی مقامات پر آپ فائز ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اس وقت آپ کو خود جو ہے وہ صدا آئے گی, لبیک یا حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لبیک یا حسین صدا آئے گی, اپنے اندر سے صدا آئے گی, لبیک یا حسین. کہ میں اور منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس نام نامی کے صدقے, اس عظمت کے صدقے, اس گھرانے کے صدقے, اس شب کے صدقے ہم سب کو وہ عطا کرے جو خدا چاہتے, جو فاطمہ چاہتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے سب کچھ چاہتے ہیں, جو بھی ہماری بھلائی میں. شاید ہمارے ذہن میں بھی وہ باتیں نہ ہوں جو وہ چاہتے ہیں. بے شک. یا اللہ ہماری معرفت میں اضافہ فرما, ہمارے عمل صالح میں اضافہ فرما. رشتہ گناہ کتنے بھی ہم سے سرزد ہوئے ہیں, بھول کے ہوئے ہیں, جان بوجھ کے ہوئے ہیں, خفیہ طور پہ ہوئے ہیں, ظاہراً ہوئے ہیں, باطناً ہوئے ہیں, یہ عظمت فاطمہ الزہرا کا واسطہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے جتنے حاضرین موجود ہیں, ان
تمام کے مرحومین، خاص طور پہ قبلہ مولانا کے جتنے مرحومین ہیں، شیخ صاحب کے ہیں، انجمن جو ہے اس مسجد کی انجمن ہے اس کے جتنے ہیں، مظہر صاحب کے، شاکر صاحب کے جتنے مرحومین ہیں، جو بھی محبت محمد و آل محمد اس دل میں رکھ کے گیا دنیا سے اور دشمن فاطمہ الزہرا سے برات کر کے گیا ہے، اس سب کو اللہ علیین میں جگہ الہی، اس کے بھی گناہ معاف فرما یا اللہ۔ تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ پروفیسر صاحب کا فرزند یا ان کا جو ہے اور دوست، اسی طرح جو بتا رہے تھے برادر ابھی پڑھ رہے تھے کہ ان کے بھی کوئی بھائی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جو بھی جملہ مومنین و مومنات میں سے ہیں، بخاری صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، ڈاکٹر سجاد صاحب ہیں، اور ان کے نام میرے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، یا اللہ تو فاطمہ الزہرا کی عظمت کو دیکھنا، فاطمہ الزہرا کی علو اور بلندیوں کو دیکھنا، ہماری دعاؤں کو نہ دیکھنا، اس شر کے سب کے سب کو شفا کاملہ عطا۔ تمام مومنین و مومنات جو بچے جوان اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مکاتب میں، مدارس میں، حوزات علمیہ میں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان کو کامیاب و کامران فرما، قوم و ملت اور اپنے والدین کے لیے، معاشرے کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے سرخرو فرما۔ اسی طرح عمار عباسی صاحب ہیں، عمار عباسی صاحب ہیں، اسی طرح جملہ مومنین و مومنات جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، انجمن ہے اور شیخ صاحب ہیں جو بھی بہت خدمت کر رہے ہیں، قبلہ مولانا صاحب ہیں، جو بھی تیرے دین کی جہاں بھی خدمت کر رہا ہے، مراجع اعظام، علماء اعلام، مجاہدین، نجف شرف میں، قم المقدس میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، جہاں بھی تیری خدمت کر رہا ہے، رہبر معظم سب کی حفاظت فرما، سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ جو بھی تیرا دشمن ہے، تیرے رسول کا دشمن ہے، تیری بطول کا دشمن ہے، اولاد بطول کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، امریکہ و سعود و یہود و ہنود و جو بھی جس طرح بھی ہے، اگر قابل ہدایت نہیں سے نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، سب کو امام زمانہ کے انصار میں شریک فرما۔ جب کے پاکیزہ چہرے کے صدقے میں کتنی دعائیں ہم نے کہی ہیں، نہیں کہہ سکے، ہماری زبان پہ نہیں ہے، ہمارے ذہن میں ہے یا دل میں ہے یا بھول چکے ہیں، حاضرین کی جتنی، میری ماں بہنوں کی جتنی دعائیں ہیں، ان کے گھر والوں کی جتنی دعائیں ہیں، سب کی دعائیں حضرت حجت کے پاکیزہ چہرے کے صدقے میں مستجاب فرما۔ ہماری اس محفل کو، قبلہ صاحب کے اہتمام کو، دوستان کے، ہمارا عباس صاحب کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں، حضرت حجت کی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام زمانہ کے صدقے میں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری گناہگار آنکھوں کو ہمارے مولا کے پاکیزہ چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعدہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ۔